انشورنس اور جیسے عربی میں التامین کہتے ہیں، کنونشنل انشورنس یا مروجہ بیمہ جسے التامین التقلیدی کہتے ہیں، اور اس یہاں انگریزی اصطلاح میں اس کو کنونشنل انشورنس کہتے ہیں۔ یہ گویا کہ روایتی جو بیمہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ شروع میں جب یہ کمرشل اور تجارتی بنیادوں پر رائج ہوا، ویسے انشورنس کا تصور بہت پرانا ہے اور کسی نہ کسی شکل میں انشورنس پایا جا رہا تھا دنیا کے اندر۔ چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا تذکرہ سوکرہ کے نام سے کیا، سوکرہ سین کے ساتھ سوکرہ۔ تو یہ زیادہ تر جو ہے وہ ہوتا تھا مرین انشورنس، بحری دریا جو بحری قزاق اور یہ ڈاکو ہوتے تھے، تو یہ تجارتی کشتیوں کو لوٹتے تھے۔ تو اس طریقے سے لوگ جو ہے اس کو، بعض ایسے لوگ تاجر قسم کے لوگ ہوتے تھے جو وہ انشورنس کی طرح ایک سہولت دیتے تھے کہ اگر ڈاکو نے اور بحری قزاقوں نے ان کشتیوں کو لوٹا یا کیا تو ہم اس کی تلافی کریں گے۔ اس قسم کے اس تصور کے ساتھ گوئے کہ انشورنس بہت پرانا ہے، لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ جیسے بینک ایک منظم ادارے کی شکل میں وجود میں آئے تجارتی اور کمرشل بنیادوں پہ، اسی طرح انشورنس بھی اس نے بھی ایک کمرشل شکل اختیار کی اور باقاعدہ اس کے تحت کمپنیاں قائم ہوئی۔ شروع میں جب یہ ہمارے علماء کرام کے سامنے یہ صورت آئی تو اس وقت چونکہ اس کی پوری حقیقت واضح نہیں تھی اور یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اس لیول پہ جو ہے یہ کاروبار چلے گا، تو اس وقت بعض علماء نے اس کی جواز کا بھی فرمایا تھا۔ اسی کو بنیاد بنا کے یہ جو اسٹیٹ لائف والے ہیں ہمارے ہاں، انہوں نے ایک کتابچہ چھاپا ہے اور اس کے اندر ان بعض علماء کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ بعض تو ان میں ایسی شخصیات ہے کہ جو علماء نہیں ہیں، جیسے قائد اعظم مرحوم کا بھی حوالہ ہے، عبدالرب نشتر کا ہے مرحوم کا، علامہ اقبال مرحوم کا ہے۔ اس طرح ایک ہندوستان کی درگاہ کا بھی حوالہ ہے، تو یہ وہ درگاہ کا بھی فتویٰ ہے جواز کا۔ یہ اسٹیٹ لائف والوں نے جو ہے اس کو چھاپا ہے اور یہ لوگوں کو دیتے ہیں، اسٹیٹ لائف والے یہ تاثر دیتے ہیں کہ گویا کہ یہ علماء کی نزدیک یہ اسٹیٹ لائف یہ حلال ہے۔ اسٹیٹ لائف یہ کمپنی کا نام ہے اور یہ کمپنی مملوکہ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت ہے اور پرانی کمپنی ہے، اور سب سے مشہور اور سب سے مضبوط کمپنی پاکستان میں اسٹیٹ لائف ہے جو انشورنس انجام دیتی ہے۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے جو آج تک جو ہے یہ کمپنی لوگوں کو دے رہی، ورنہ عرب اور عجم تمام یعنی جمہور علماء التامین التقلیدی یا کنونشن انشورنس کے عدم جواز پر متفق ہیں۔ جمہور علماء اس وجہ سے کہتے ہیں، جمہور کا لفظ اس وجہ سے استعمال کرتے ہیں کہ عرب کے بعض علماء جو ہے اس کے جواز کے قائل ہیں، یہ التامین التقلیدی کے جواز کے بعض عرب علماء قائل ہیں۔ وعلی راسہم الشیخ مصطفیٰ الزرقار مرحوم، بہت بڑے عالم تھے اور مجمع الفقہ الاسلامی میں حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو یہ اور اسی طرح ان کے بعض جو موافقین تھے، یہ حضرات اس تامین کو اس شکل میں گویا کہ جائز قرار دیتے تھے اور ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر دلیل سے اتفاق ضروری نہیں ہے۔ اور ایک مجلس میں ہمارے کسی ساتھی نے حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم سے کہا کہ حضرت یہ تو بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے جو ہے انشورنس کو جائز قرار دیا، یہ کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ
ایک جو ہے عالم فقہ ہوتا ہے، ایک فقیہ ہوتا ہے. تو شیخ مصطفیٰ جو تھے یہ عالم فقہ تو تھے لیکن فقیہ نہیں تھے. عالم فقہ تھے لیکن فقیہ نہیں تھے. تو ایک ہے کہ فقہ کا علم ایک آدمی جانتا ہے، وہ تو کوئی بھی مثلا جیسے اردو شروع ہے نا، اور مختلف کتابوں کا مطالعہ کر کے اس کو علم فقہ حاصل ہو جائے گا. لیکن فقیہ بننا ہے نا، ایک آدمی کا فقیہ ہونا کہ فقہ ایک اس کا ملکہ نفسانیہ بن جائے، یہ الگ بات ہے. فقیہ بہت کم ہوتے ہیں اور علماء فقہ جو ہے آپ کو زیادہ ملیں گے، لیکن فقہا کم ملیں گے. تو گویا کہ حضرت نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے کہ فقہ پہ ان کی نظر تھی، لیکن یہ ہے کہ فقیہ النفس نہیں تھے. اس وجہ سے جمہور علماء چاہے وہ عرب ہو چاہے عجم ہو، انہوں نے ان سے اتفاق نہیں کیا. لیکن ان کی وجہ سے اور ان کے بعض موافقین کی وجہ سے بہرحال یہ نہیں کہتے کہ عرب عجم علماء کا اجماع ہے یا اتفاق ہے، بلکہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جمہور علماء امت میں سے. اور جمہور علماء کا متفق ہونا یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ یہ جو مروجہ انشورنس ہے یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. کیوں حرام ہے، کیوں ناجائز ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر تین بڑی خرابیاں، تین بڑے مفاسد پائے جاتے ہیں. ایک ربا، ایک غرر اور ایک قمار. ربا، غرر اور قمار. تو ظاہر ہے کہ تینوں پائے جائے یا ان میں سے ایک بھی پایا جائے، ایک خرابی بھی پائی جائے تو کافی ہے. پانی کے نجس ہونے کے لیے ایک قطرہ پیشاب بھی، ایک قطرہ و تین قطرے برابر ہے. ایک قطرہ و تین قطرے برابر ہے. تو اگر کوئی شخص یہ حجت کرے کہ نہیں اس کے اندر یہ ہے اور یہ نہیں ہے، تو بھئی ایک قطرہ بھی ہو تو کافی ہے ناجائز ہونے کے لیے، ناپاک ہونے کے لیے. ربا، غرر اور قمار. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو انشورنس کا جو سیٹ اپ ہے یہ ہے عقد معاوضہ. یہ کیا ہے؟ عقد معاوضہ ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ انشورنس کی دو قسمیں ہیں، ایک لائف انشورنس کہلاتا ہے، ایک جرنل انشورنس کہلاتا ہے. لائف انشورنس کا تعلق، ویسے لائف تو زندگی کو کہتے ہیں، لیکن لائف انشورنس کے اندر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اشیاء کا انشورنس نہیں ہوتا. اشیاء کا ہے نا، اشیاء کا انشورنس نہیں ہوتا، بلکہ یہ انشورنس ہوتا ہے کہ پالیسی ہولڈر اگر معذور ہو جائے، خدا نخواستہ، یا مر جائے، تو ایسی صورت میں اس کو اتنا پیسہ لمسم ملے گا، اور پالیسی کی جتنی مدت باقی ہے، ایک آدمی نے مثلا 20 سال کے لیے پالیسی لی ہے اسٹیٹ لائف کی، اور وہ فرض کرے 5 سال بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو 5 سال کے بعد جو اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو کچھ پیسہ پالیسی کے مطابق اور قواعد کے مطابق کچھ لمسم پیسہ اس کے خاندان کو مل جائے گا، اس کے جو زیر کفالت افراد ہے. اور باقی 15 سال تک ماہانہ، جیسے اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، تو کچھ ان کو ماہانہ جیسے پینشن ہوتی ہے، پینشن کے طور پہ کچھ کمپنی کی طرف سے جو قواعد ہے، قواعد کے مطابق کچھ پیسہ ملتا رہے گا. تو اسی طرح اگر خدا نخواستہ وہ ایسا معذور ہو جائے، جیسے کہتے ہیں ٹوٹل ڈسیبلٹی. ٹوٹل ڈسیبلٹی کے معنی یہ ہے کہ وہ ایسا معذور ہو جائے کہ قادر علی الکسب نہ رہے، اپاہج ہو جائے، فالج کا اٹیک ہو جائے، یا ایسی دائمی بیماری لاحق ہو جائے کہ اس کے ساتھ اب وہ نوکری نہیں کر سکتا، سروس نہیں کر سکتا، کاروبار اور بزنس نہیں کر سکتا، گھر میں بیٹھ گیا، صاحب فراش ہو گیا اگرچہ زندہ ہے. تو ایسی صورت میں بھی اس کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ یا اس کے ساتھ جو تعاون ہے یہ اس کے اسرہ کے ساتھ تعاون ہے. تو یہ ہوتا ہے لائف انشورنس. اور جرنل انشورنس میں انشورنس ہوتا ہے اشیاء کا، چیزوں کا. آپ کی گاڑی ہے اس کا انشورنس ہوتا ہے،
آپ نے فیکٹری لگائی ہے، اس میں مشینری ہے، اس کا انشورنس ہوتا ہے. آپ کا بزنس ہے، دکان ہے، اس دکان کا انشورنس ہوتا ہے. ایسٹس ہے نا، گڈز اور ایسٹس کا جو انشورنس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جنرل انشورنس. آپ باہر سے مال منگواتے ہیں تو جو شپنگ ہوتی ہے نا، جہاز کے ذریعے، بحری جہاز کے ذریعے جو مال آتا ہے، تو جب تک وہ راستے میں ہے وہ انشورڈ ہے. اگر جہاز ڈوب گیا یا وہ مال کسی نے لوٹا اس کو یا کچھ، اس کو مرین انشورنس کہتے ہیں. اس کے پھر آگے ہر انشورنس کا اپنا اپنا نام ہے. تو یہ تامین الاشیاء ہے، تامین الاشیاء یہ جنرل انشورنس کہلاتا ہے. لائف انشورنس کی پالیسی طویل المدت ہوتی ہے، لانگ ٹرم، 10 سال، 15 سال اور زیادہ سے زیادہ 20 سال. تو یہ طویل الاجل اور طویل المدت پالیسی ہوتی ہے لائف کی. اور جنرل انشورنس کی جو پالیسی ہوتی ہے یہ شارٹ ٹرم یا قصیر المدت اور قصیر الاجل پالیسی ہوتی ہے، 1 سال کے لیے زیادہ سے زیادہ. اس میں آج کل موبائل کا بھی انشورنس ہوتا ہے. قیمتی موبائل جو ہوتے ہیں، موٹر سائیکل، کاریں واریں، یہ سب تقریباً اس کے اپنے قواعد ہے، اصول ہے، پورا ایک یہ اس کا ایک میکینزم ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ قصیر الاجل پالیسی ہوتی ہے، شارٹ ٹرم. ہم اگر لائف انشورنس لے لیں یا جنرل انشورنس لے لیں، دونوں میں ربا الفضل پایا جاتا ہے. ربا کی 2 قسمیں، ایک ربا النسیہ جو قرض سے متعلق ہے، ایک ربا الفضل جو بیع سے متعلق ہے، خرید و فروخت سے متعلق، بیع و شراء سے. کس طرح پایا جاتا ہے کہ آپ اسٹیٹ لائف کے پاس گئے یا ایف یو کے پاس گئے یا دمجی کے پاس گئے یا جوبلی کے پاس گئے، بہت ساری کمپنیاں ہیں بے شمار، اور آپ نے وہاں سے جو ہے اپنی گاڑی، مثلا آپ کے پاس گاڑی ہے، گاڑی کی پالیسی لی. تو آپ سے کمپنی پوچھے گی کہ بھائی آپ کی گاڑی کی ویلیو کیا ہے اس وقت. اس کو پی ای وی کہتے ہیں، پارٹیسپینٹ ایسٹیمیٹڈ ویلیو، پارٹیسپینٹ ایسٹیمیٹڈ ویلیو. تو مخفف اس کا ہے پی ای وی. یہ آپ بتائیں گے کہ میری گاڑی کی اتنی ویلیو ہے. مثلا اس وقت میری گاڑی 5 لاکھ روپے کی، یہ پی ای وی ہے، یہ 5 لاکھ. یہ وہاں انہوں نے نوٹ کر لیا کہ زید کی گاڑی کی اس وقت، یعنی جس وقت پالیسی لے رہے ہیں، مارکیٹ ویلیو اس کی القیمت السوقیہ اس کی جو ہے وہ 5 لاکھ ہے. یہ 5 لاکھ جو پی ای وی ہے یہ کہلاتا ہے سم انشورڈ. کیا کہلاتا ہے؟ سم انشورڈ. سم ایشورڈ بھی کہتے ہیں، سم انشورڈ بھی کہتے ہیں، دونوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو 5 لاکھ ہے یہ انشور ہو گئے. سم کہتے ہیں مبلغ، ہے نا، SUM، سم مبلغ. انشورڈ مانا یہ مبلغ انشورڈ ہو گیا 5 لاکھ. آپ کی گاڑی انشورڈ نہیں ہے، آپ کی گاڑی کی جو ویلیو ہے وہ انشورڈ ہے. تو 5 لاکھ روپے انشورڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ گاڑی چوری ہو گئی یا ٹوٹلی ڈیمیج ہو گئی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں، ٹوٹلی لاس ہو گیا، پوری گاڑی تباہ ہو گئی، ہے نا، تو ایسی صورت میں جس وقت ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، جس میں ٹوٹل لاس ہو رہا ہے، ٹوٹل ڈیمیج، یا جس وقت گاڑی چوری کی جا رہی ہے، اس وقت جو ماہر ہوتا ہے، جس کو سرویر کہتے ہیں، ہے نا، یا جس کو ویلیویٹر کہتے ہیں، جو قیمت لگانے میں، جو جیسے ہمارے فقہ میں کہتے ہیں نا کہ حکومت و عدل، کہ جو ماہر ہوتا ہے وہ اس کی قیمت لگائے کہ اس چیز کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، اس اعتبار سے زمانہ آئے گا. تو اس وقت وہ یہ دیکھے گا کہ اس گاڑی کی اس وقت کیا قیمت ہونی ہے. مثلا وہ یہ رپورٹ دے کہ جس وقت یہ گاڑی چوری ہو رہی تھی اس کے مارکیٹ ویلیو، چونکہ ماہرین ہوتے ہیں، مارکیٹ ویلیو 4.5 لاکھ ہے. تو کمپنی اس آدمی کو 4.5 لاکھ روپے دے دے گی. اگر وہ یہ کہے کہ 5 لاکھ ہے تو کمپنی اس کو 5 لاکھ
لیکن 5 لاکھ سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ سم ایشورڈ جو تھا وہ کتنا تھا؟ 5 لاکھ. تو 5 لاکھ تک جو ہے سرویر کے رپورٹ کے مطابق کمپنی جا سکتی ہے. اچھا، یہ آدمی جب پالیسی لے رہا تھا اور اس نے بتایا کہ میری گاڑی کی قیمت 5 لاکھ ہے اس وقت پی وی، تو اس نے اپنی قیمت بتائی تو سم ایشورڈ کمپنی نے اس کو دے دیا. اور یہ 11 مہینے 12 مہینے عموماً 1 سال کے لیے گاڑیوں کی پالیسی ہوتی ہے. یہ ہر مہینہ کے حساب سے کچھ پریمیمز اور قسطیں ادا کرے گا. یہ قسط یا پریمیمز یا کنٹریبیوشن، اس کو انشورنس کی کتابوں میں سمن قرار دیے. سمن کہ یہ پرائس ہے، دا پرائس یو پے، دا پرائس یو پے، اس کی جو تعریف کی. اور سم ایشورڈ کو مبیع قرار دیا، وٹ یو بائی. کیا بائی والا مشتریتہ، وٹ یو بائی مشتریتہ، وٹ یو بائی، جس کو آپ خرید رہے ہو. تو آپ نے پریمیمز یا آپ نے وہ کہ قسط دے کے سمن دے کے سم ایشورڈ کو خرید لیا. ٹھیک ہے، خرید لیا. اب آپ نے مثلا 1 سال کی پالیسی لی ہے، آپ نے 10,000 روپے پوری سال کے لیے دے دی. 10,000 کمپنی کو دے دی 1 سال کے لیے. اب سال کے دوران مختلف قسم کے حالات پیش آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی گاڑی پورا سال چلے اور محفوظ رہے، کچھ بھی نہ ہو. 12 مہینے گزر گئے، آپ کی گاڑی کو کچھ نہیں ہوا، ختم، آپ کے 10,000 روپے گئے. اس میں سے آپ کو 1 پیسہ بھی واپس نہیں ملے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سال کے دوران آپ کے گاڑی کو معمولی ٹچ اپس وغیرہ اس قسم کی چیزیں لاحق ہو جائے. آپ نے 10,000 روپے دیے اور آپ کا ٹوٹلی بل جو ہے وہ 2,500-3 ہزار کا بن جائے پورے سال. تو 2,500-3 ہزار کے حد تک تو آپ نے استفادہ کیا، باقی پیسے آپ کے ضبط ہو گئے سال گزرنے پہ، چلے گئے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹوٹلی آپ کی گاڑی چوری ہو جائے، یا آپ کی گاڑی جو ہے وہ اس کو ٹوٹل لاس میں چلی جائے ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں. تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو پورے پیسے مل جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے 1 قسط دی ہو، جیسے ماہانہ قسط کے اعتبار سے آپ نے 1,000 روپے دیے اور 1,000 روپے دینے کے بعد آپ کی گاڑی چوری ہو گئی. تو دی آپ نے 1,000، ملے آپ کو 5 لاکھ. دی آپ نے 1,000 اور ملے آپ کو 5 لاکھ. اب دیکھیں یہ جو پوری صورتحال ہے یہ انسرٹن ہے نا، غیر متعین ہے، صورتحال غیر یقینی ہے کہ میں نے یہ جو پالیسی لی اور 1,000 پہلی قسط دی، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے. اسی کو کہتے ہیں رسک. رسک اس کو کہتے ہیں. رسک کے معنی ہیں انسرٹن ایونٹس، وہ غیر یقینی واقعات. انسرٹن ایونٹس، غیر یقینی واقعات جو مالی غیر یعنی معقول مالی اثرات رکھتے ہیں. مثلا میرے پاس $1 ہے، میں نے اپنی جیب میں $1 رکھا ہے. مستقبل میں اس ڈالر کو 3 قسم کے حالات پیش آ سکتے ہیں. یہ ڈالر میں نے آج لیا 100 روپے کا ڈالر، 100 روپے کا لے کے جیب میں رکھ دیا، گھر میں رکھ دیا، لاکر میں رکھ دیا بینک کے. مستقبل میں اس ڈالر کو 3 قسم کے حالات پیش آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں یہ ڈالر 103 روپے کا ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں یہ ڈالر 98 روپے کا ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ 100 روپے ہی کا رہے، ہے نا. اس کو کہتے ہیں رسک. آپ کا
جو ڈالر ہے یہ رسک کہتے ہیں نا، رسک پہ ہے. رسک پہ کیا مطلب؟ یعنی تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت پیش آ سکتی ہے. اس وقت معلوم نہیں کہ مستقبل میں ان تین صورتوں میں سے کون سی صورت پیش آ سکتی. اس کو مالی اصطلاح میں رسک اس کو کہتے ہیں. مالی، ایک تو بدنی نہیں، مالی تجارت کے اندر تو کہتے ہیں نا رسک ہے. یہ تجارت رسکی ہے اور رسک کو مینیج کیا، باقاعدہ رسک مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے بینکوں کے اندر اور مالیاتی اداروں کے اندر کہ بھئی میں یہ کام کر رہا ہوں تو کہاں سے رسک ہو سکتا ہے. اس رسک کو میٹیگیٹ کرتے ہیں، اس کو رسک میٹیگیشن کہتے ہیں. یعنی اس رسک کو مینیمائز کرتے ہیں، یا تو کم سے کم کرتے ہیں یا ختم کرتے ہیں. اس کے طریقے ہیں بہت، یہ ایک فن ہے رسک میٹیگیشن، رسک مینجمنٹ کہتے ہیں اس کو. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں کاٹن وغیرہ کا گودام ہو تو وہاں لکھا ہوتا ہے سگریٹ پینا منع ہے، اس لیے کہ سگریٹ پینا وہاں رسک ہے کاٹن کے لیے، یہ رسک ہے. تو یہ رسک مینجمنٹ کا ایک طریقہ ہے کہ وہاں پہ بورڈ لگاؤ کہ نو اسموکنگ، ہے نا، نو اسموکنگ. تو یہ رسک کو گویا کہ جو رسک سگریٹ اور آتش زدگی کے نتیجے میں لاحق ہو سکتا تھا اس کو گویا کہ اس طریقے سے مینیج کیا کہ وہاں پہ بورڈ لگایا کہ یہاں سگریٹ پینا منع ہے. بہت 4 طریقے ہیں اس کے. تکافل کی شرعی حیثیت جو کتاب ہے اس کے اندر یہ 4 طریقے لکھے ہیں. انگلش میں نام ہے اور عربی اردو میں اس کے نام میں نے خود رکھے ہیں. اب جیسے جو ہے رسک شیئرنگ، رسک شیئرنگ، بعض اوقات کئی لوگ مل کے رسک کو شیئر کرتے ہیں. اب جیسے دیکھو مختلف برادریاں ہوتی ہیں، ہے نا، وہ ایک فنڈ قائم کر لیتی ہے. اس کے اندر وہ برادری کے جو لوگ ہوتے ہیں، میمنوں میں بھی ہوتا ہے، ہزارہ برادری وغیرہ، یہ جو کراچی میں مختلف برادریاں رہتی ہے، یہ برادریاں ایک فنڈ قائم کرتی ہے نا، اور برادری کے لوگ جو ہے اس میں چندہ دیتے ہیں. پھر اگر کسی کے ہاں میت ہو جائے، کچھ ہو جائے تو اس کے ساتھ اس فنڈ میں سے تعاون کیا جاتا ہے. یہ رسک شیئرنگ ہے. تو عربی میں اس کو رسک شیئرنگ کہتے ہیں. میں نے اس کا نام رکھا ہے اشتراکی. ایک ہے رسک ٹرانسفرنگ. کیا؟ رسک ٹرانسفرنگ. آپ اپنے رسک کو اس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں کہ رسک کو ٹرانسفر کریں. جیسے انشورنس میں پائے جاتے ہیں، گاڑی آپ کی ہے، روڈ پہ آپ گاڑی لا رہے، لیکن اس کا رسک آپ نے کمپنی کو ٹرانسفر کر دیا پیسے دے کے. اب اگر یہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی، چوری ہو گئی، تو ضمان کون دے گا؟ کمپنی دے گی. یہ رسک ٹرانسفرنگ ہے. یا پرانے زمانے میں جو اس کی ہماری کتابوں میں اس کی مثال پائی جاتی ہے وہ ضمان الترک اور ضمان خطر الطریق. ضمان خطر الطریق یہ ہے کہ تاجر ایک راستے سے گزر رہا ہے لیکن وہ ڈر رہا ہے کہ آگے کہیں ڈاکو نہ ہو، تو دوسرا آدمی اس کو کہتا ہے کہ مرہ جاؤ، اگر کچھ ہوا تو میں ضامن ہوں. اس کو کہتے ہیں ضمان و خطر طریق. یہ رسک ٹرانسفرنگ ہے. اس کا نام ہم نے رکھا ہے انتقالی طریقہ. پہلا تھا اشتراکی طریقہ، دوسرا ہے انتقالی طریقہ، اور ایک ہے اجتنابی طریقہ، رسک اوائڈنگ. ایک ہے تقبلی طریقہ، رسک ایکسیپٹنس. یہ 4 طریقے ہیں: تقبلی، ہے نا، اجتنابی، اشتراکی، انتقالی. بہرحال تو یہ کہلاتا ہے رسک. تو انشورنس کے اندر رسک ٹرانسفرنگ پایا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں تکافل میں رسک شیئرنگ کا طریقہ پایا جاتا ہے. بہرحال بات میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ سال کے دوران یہ رسک پائے جا رہے ہے نا. اب یہ رسک جو پائے جا رہے کس درجے میں ہے، آیا پیش بھی آ سکتے ہیں، نہیں پیش آ سکتا، اس میں غرر ہے. اس کو کہتے ہیں غرر، انسرٹینٹی، کہ صورتحال غیر یقینی ہو. نیز یہ قمار بھی ہے. ضربت بحتی ہزار بالقمار اما لہذا و اما لذا. 1000 روپے دیے، ہو سکتا ہے کہ 1000 روپے کے بعد مجھے 5 لاکھ روپے مل جائے، اور ہو سکتا ہے کہ پورے سال میں کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی واقعہ پیش نہ آئے اور وہ 1000 روپے بھی چلے جائے، بلکہ ہر مہینے 1000 ہو کے 12000 روپے میرے ویسے چلے جائے، ہے نا. ضربت بحتی ہزار بالقمار
اما لہذا و اما لذا، یا آر یا پار. قمار کیسے کہتے ہیں؟ قمار کہتے ہیں آر یا پار. مخاطرہ کی یہی معنی ہوتے ہیں. تو قمار بھی پایا گیا، اور ربا کا پایا جانا بالکل واضح ہے، اس لیے کہ پیسے کا مقابلہ پیسے کے ساتھ ہے. 5 لاکھ آپ کا سم ایشورڈ ہے، وہ مبی ہے، آپ جو قسط دے رہے ہیں وہ سمن ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے نا، کمی بیشی ہو سکتی ہے. تو یہ ربا ہے، یہ ربا الفضل ہے. کسی نے اس کو ربا النسیہ بھی کہا ہے. بہرحال تو اس میں ربا بھی، اس کے اندر غرر بھی، اس کے اندر قمار بھی، اور یہ تینوں چیزیں ناجائز ہیں. یہ میں اختصار کے ساتھ بیان کروں. علماء نے سوچا کہ یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے، پوری سوسائٹی کو لاحق ہے، خاص طور پہ آج کل کے حالات کے اعتبار سے، آج کل کے حالات کے اعتبار سے. اور یہ لائف انشورنس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، پیسے کا مقابلہ پیسے کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر وہ معذور ہو گیا، مر گیا، تو اس کے خاندان کو اتنا پیسہ ملے گا، اور آپ نے اپنی زندگی میں اتنا پیسہ دیے ہے نا، اتنا پیسہ دیے، تو اس میں بھی یہ چیزیں پائی جا رہی. تو علماء نے جب اس کو ناجائز قرار دیا تو اس کے بعد اس کے متبادل کے بارے میں سوچا، اس لیے کہ چونکہ یہ تو پورے مجتمع کا مسئلہ ہے، پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے، ایک فرد کا نہیں ہے کہ چلو ایک فرد کا مسئلہ ہو تو فرد کو متبادل بتانا کوئی ضروری نہیں، پورے معاشرے کا، پوری سوسائٹی کا. اور پھر وقت کی ضرورت بھی ہے، حالات ایسے ہیں ہے نا کہ اس کی وجہ سے اگر فیملی اور لائف انشورنس اگر اتنا ضروری نہ ہو، لیکن جرنل انشورنس کی ضرورت ہے اشیاء کا، تو یہ ایک مجتمع کی، ایک سوسائٹی کی اجتماعی ضرورت تھی. اس پہ علماء نے پابندی لگائی. اب سوال پیدا ہوا، علماء سے مطالبہ ہوا کہ بھائی کوئی متبادل تو دے. آپ تو کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابط حیات ہے، اور اس میں قرآن و حدیث میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تو یہ تو کسی ایک فرد کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں. تو علماء نے اس کے متبادل پہ سوچا. تو شروع میں تبرع کی بنیاد پر اس کا متبادل نکالے گئے. اور سن 1979 میں بحرین اور سوڈان میں پہلی تکافل کمپنی قائم ہوئی. تو آپ اندازہ لگاؤ، آپ پیدا بھی شاید نہیں ہوئے تھے ہے نا، قبل الولاد 79 میں پہلی کمپنی اسلامی ممالک